بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، وعلى أصحابه المكرمين المعظمين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وشهداء دينه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا الہ العالمین یا رب العالمین، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. آمین. معزز اور محترم سامعین، سورہ الاعراف کی
آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا اللہ پاک نے شرف عطا فرمایا ہے، اور اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی طور پر اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے ہر امتی کو عمومی طور پر یہ حکم فرمایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اے میرے بندے اپنے رب کو یاد کر اپنے دل میں، اپنے رب کو دل کے اندر، اپنی ذات میں، اپنے نفس میں ہر وقت۔ اب یہاں کوئی پابندی تو نہیں ہے کبھی کس وقت کرنا ہے کس وقت نہیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یاد کر، ذکر کر، ہر وقت اپنے رب کو یاد۔ حب صنم دنیا سے پاک کر اپنا دل، یہ جو دنیا کا بت ہے نا، یہ ہمارے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے نا، اسے پہلے نکال، اسے پاک کر۔ حب صنم دنیا سے پاک کر اپنا دل، اللہ کے گھر کو تو ظالم کیا بت خانہ، ظالم کہا ہے حضور حضرت شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند، لفظ انہوں نے ظالم بولا کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے، وہ تو ظالم ہے۔ تو یہ ظالم نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ جو ظاہری طور پر ظلم کر رہے ہیں، جو خفیہ ظلم کر رہے ہیں، جو خفیہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں ان کا نہیں، جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ کون ہے؟ ظالم ہی ہے۔ جو چیزوں کو بڑھاتے ہیں وہ کون ہے؟ ظالم، ظالم ہے۔ سمجھ، مثالیں دوسروں کی دینی، کام غلط کرنا، سمجھ۔ تو فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اے میرے بندے اپنے رب کو یاد کر، سنا، ہر وقت تو اپنے رب کو۔ تو جب ہر وقت زبان پر اللہ اللہ ہوگا تو غیبت سے بچے گا، چغلی سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا، فراڈ سے بچے گا۔ سنو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، دل میں یاد کر دے، ساتھ ساتھ رو بھی۔ تضرعاً کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رونا۔ اللہ کو یاد کر کے ساتھ تو نے آنسو بھی بہانے، پھر پتہ چلے گا کہ واقعی تو میری محبت میں یاد کر۔ ذرا تکلیف ہو تو کتنے آنسو ہمیں آتے ہیں، اور جو قبر آ رہی ہے، حشر آ رہی ہے، زندگی کے جو ایام ہمارے گزر رہے ہیں، وہ نا اللہ کے نیک بندے کتنی محبت سے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے، یہاں سے نکل جائے گا تو فوری کہتے ہیں بھئی اس کو پکڑ لو، وہ اگلے نے پکڑ لینا۔ رستے میں ہے جا بجا تھانے، قبر ہے، حشر ہے، پل صراط ہے، میزان ہے، یہ بہت بڑے بڑے مقام ہیں۔ سنیں، جب نزا کا وقت ہوتا ہے کیا حشر ہوتا ہے، کیا حالت ہوتی ہے بندے کی، سنیں کہ نہیں؟ اللہ فرمایا، ہمارے آقا نے فرمایا اس وقت
کلمہ پڑھو لیکن اسے نہ کہو، تم پڑھو اسے نہ کہو۔ تم اس کے پاس سورہ رعد پڑھو، تم اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت۔ اب یہ کام روک گا نا، یہ سارے کام ختم ہوگا نا۔ سنو، ہسپتال لے چلو، جلدی کرو ہسپتال لے چلو، جلدی کرو ہسپتال۔ وہ جاتے جاتے راستے میں مر گیا۔ کہاں سورہ یاسین گئی، کہاں سورہ رعد گئی، کہاں کلمہ شریف گیا، کچھ بھی نہ ہوا۔ یعنی ایسا ہمیں وہ ہمارا دماغ پھیر کر رکھ دیا ہے کہ سارے کام ہمارے جو ہیں وہ رکھ، ورنہ جب وہ سکرات موت طاری ہوتے ہیں تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے، تھوڑا بہت تو علم ہو ہی جاتا ہے سنا، کتنا بھی اچانک ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے سنا کہ یہ وقت۔ تو فرمایا جب جان نکل رہی ہے تو تم سورہ رعد پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، تو یہ کیوں کہ یہ کام تو ختم ہوگا سنا۔ اب تو یہ پڑھانے والی باتیں ختم ہو سنیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اے میرے بندے اپنے رب کو یاد کر، اپنے دل میں یاد کر، تضرعاً وخیفا، رو رو کر وہ آنکھ جو خوف الہی سے ایک آنسو بہتی ہے، اس آنسو کا کوئی مقابلہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے اندر جب جلوہ گری فرماتے تھے تو کتنے آنسو، جب امت کو تعلیم دیتے تھے تو کتنے آنسو بہتے تھے، جب کسی کو دیکھتے تھے تو کتنے آنسو بہتے تھے۔ سنیں گے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ خوف الہی سے رونا اور بات ہے، اور اپنی تکلیف میں رونا اور بات ہے۔ جب معاملات میں ذرا کمی ہوتی ہے تو پھر کیسے روتے ہیں ہم؟ تو یہ تو نہیں ہے کہ میری جو نماز رہ گئی تو میں روؤں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گری فرمائی تو آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا، سنا، پریشانی کے آثار تھے۔ تو سرکار نے فرمایا پیارے کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ میرا ساتھی وہ اونٹوں کو لے کر گیا تھا تو وہ کچھ گم ہو گیا، کچھ لوگوں نے پکڑ لیے، کچھ مطلب کچھ ایسی پریشانی سی آئی، تو اس وجہ سے کچھ وہ اثر تو ہوتا ہی ہے نا۔ فرمایا میں نے سمجھا شاید کہ آپ کی تکبیر اولیٰ رہ گئی ہے۔ کتنے بڑے ہیں، کتنی بڑی ہستی ہے، ان جیسا نبیوں کے بعد کوئی اور، نبیوں کے بعد کوئی اور، تو بات تو وہاں پر یہ ہو جاتی ہے نا۔ انسان جو ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا ہے نا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک انسان کو سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ مال سے، اتنی مال سے محبت ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں۔ یہ محبت کی باتیں ہیں نا جو آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن بولنا نہیں، سنا، بولنے تو پھر وہ کہتے ہیں یہ فتنہ ڈالتے ہیں، سنا، دیکھ رہے ہیں، بولنا نہیں، سنا، تو جب بولو گے تو کہیں فتنہ ہے، یہ اتنی بات نہیں، سنے گا نا۔ تم بولتے رہو، تم ڈاکو بھی کہو، چور بھی کہو، بدماش بھی کہو، پھر ان کے ساتھ کھانا بھی کھاؤ،
پھر ان کے ساتھ جفیاں بھی ڈالو، ہاں پھر ان کے ساتھ سب کوئی کرو، ہاں لیکن دوسرا بندہ کا یہ فتنے باز ہے، سنے؟ تو فرمایا تضرعاً، اے میرے پیارے محبوب اللہ کو یاد کرو تو ساتھ آنسو بھی بہاؤ۔ جب آنسو بہاؤ گے نا تو یہ آنسو بڑے ہمیں پیارے لگتے ہیں، یہ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں۔ خوف الہی سے جو آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے نا وہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، سنا کہ نہیں؟ اس کی بڑی قیمت ہے، اس کا کل قیامت کے دن جو ہے وزن ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ عام آنسو نہیں تھے، یہ بلکہ خشیت الہی کی وجہ سے تھے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے کھڑا، کیسے پہنچوں، سنیں کیا جواب دوں، سنیں وخیفتاً ودون الجہر من القول، آستہ بھی، آستہ بھی، یعنی آستہ بھی ذرا سنیں گے، تو آستہ بھی ذکر کر، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ خیفہ یعنی آہستہ، دون الجہر من القول، اونچی اونچی کہنے سے بہتر ہے آہستہ آہستہ تم ذکر الہی کرو۔ اب ہم جب کہیں گے نا آہستہ، ساڑی مسیطے تے کلمہ اونچی اونچی پڑھ دینے جی، انہاں نہیں ہوتا نال ہی انہاں کہا ساڑی مسیطے تے اونچی اونچی پڑھ دینے، تین ساڑی مسیط دا تو بڑا اونچی اونچی پڑھ دینے، تے ہم نے تو نہیں کہا ایسا اونچی اونچی پڑھو، ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں یہ پڑھو، ہمارے بزرگ نہیں کہتے کہ تم سنگ پڑھو، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اتنا اس میں آہستہ پڑھو تو صحیح، تم تو پڑھتے ہی نہیں ہو، تم تو بیٹھے ہوئے منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ فرمایا خیفہ، پھر یہ تو نہیں ہے، یہ تو ہے کہ اکیلے بیٹھو، جماعت سے آپ اکیلے بیٹھو، اکیلے بیٹھ کر پڑھو نا، تم رات کو اٹھ کر پڑھو اپنے گھر میں، تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ تم اکیلے جب بیٹھے ہوئے دکان پر بیٹھے ہوئے جہاں بیٹھے ہوئے وہاں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرو، آنسو بہاؤ۔ ہم جماعت میں ہم نے کب کہا تمہیں یہ؟ وہاں تو آنا بھی ہے تو خاموشی سے، تاکہ وہاں پر ریاکاری نہ ہو، سنا؟ اب جو ہے نا روزہ اور نماز میں یہی فرق ہے، روزے میں ریاکاری نہیں ہے، نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، ہم کہتے نہیں ہے لیکن ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ 5 دن تو آئی نہیں ہے، اب وہ آ کر چوکڑا مار کے اگے بہ گیا سنا کہ سارے مینوں ویکھ لین جی، تو ریاکاری ہے سنا۔ جماعت میں تو کبھی دیکھا نہیں، 5 وقت میں تو کبھی دیکھا نہیں، تو یہ ساری باتیں جو ہے نا تو مسئلہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ دل کے اندر بغض جو ہے اس کو باہر نکالنے کی کوشش۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے پیارے بندے اپنے رب کو یاد کر، رب کے ساتھ یاری لا، رب کے ساتھ پیار کر، محبت کر، جس نے تجھے زندگی عطا فرمائی۔ ایک ایک لمحے کے لیے لوگ دعا کرو جی، دعا کرو جی، دعا کرو جی، دعا کرو جی، لیکن جب صحت اور تندرستی ہے اس وقت بھی کہا کہ ہم گھنٹہ 2 گھنٹے اپنے رب کی بارگاہ میں رو کر عرض کریں کہ اے میرے اللہ ہم پر رحم فرما۔ دون الجہر من القول، اونچی اونچی کہنے سے بہتر ہے آہستہ آہستہ اپنے رب کو یاد کر۔ مولا کب کرنا ہے؟ مولا کریم، ہاں مولا نے ہمیں ٹائم بھی دسیا ہے، بالغدو والآصال، سحری کے ٹائم بھی، رات کے ٹائم بھی۔ میاں کی اذان ہو تو تم مصلی پر ہو، اور جب مغرب کی اذان ہو تو تم مصلی پر ہو، بالغدو والآصال،
صبح کو بھی تو نے یہ کام کرنا ہے، رات کو بھی تو نے یہ کام کرنا ہے، یہ رب کو یاد کر کے سونا، کیونکہ صبح بھی مال پانی کھادا نا، اٹھ دے ہی مال پانی لیاؤ جی، مال پانی لیاؤ جی، چاہ دا کپ پڑاؤ جی، سنے گے تو رات میں سنے، تب یاد کس نے کرنا ہے؟ اور بسم اللہ پڑھ کے پیتی چائے کہ ویسے ہی پی لی سی؟ چائے کا کپ رکھ کر کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، جس نے مجھے یہ نعمت عطا کی، گھر بیٹھے ہوئے یہ نعمتیں اس نے عطا فرمائی، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ اپنے آپ کو دیکھے ہمارا حشر یہ ہے، سنیں۔ تو اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اپنے بندوں کو بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے یاد کریں، میرے بندے مجھے ہر وقت یاد کریں۔ جب بندہ یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اللہ وہ تو غنی بے نیاز ہے، اسے کیا ضرورت، لیکن وہ کریم ہے نا، رحیم ہے نا، وہ بہت مہربان ہے نا، وہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ تو فرمایا بالغدو والآصال، صبح بھی کرو یاد، رات کو بھی یاد کر دو۔ فجر پڑھیں گے تو یاد ہو گیا نا، دوپہر کو نماز پڑھیں گے یاد ہو گیا نا، عصر کی نماز پڑھی یاد ہو گیا نا، مغرب پڑھی یاد الہی آ گئی، عشاء پڑھی یاد الہی ہو گئی، اب ساری رات وہ یاد الہی میں۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے میرے بندے تو غافلوں سے نہ ہو، میں نہیں چاہتا کہ تو غافل بنے، غافلوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ سنو، جو یاد الہی سے غافل ہے، جو اپنے کام سے پیدا تو اس کے کیے اس لیے کہ تم یاد، اب بندوں کو پہلے سمجھایا نا، تو بندے بڑے اوکھے ہیں، بندے تے جن بڑے اوکھے ہیں، تو یہ سانو کیا ہے جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ، وہ میرے بندے، وہ میری مخلوق جو میرے پاس رہتی ہے، جو ان کو نہیں تم جانتے کہ وہ کتنی بڑی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جلوہ گری فرمائی آپ نے معراج میں، تو ایک جگہ پر آپ نے ملائکہ کی ایک قطار کو دیکھا، تو فرمایا پیارے جبریل یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب میں پیدا ہوا تھا نا، میں بھی اس وقت سے دیکھ رہا ہوں، جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں دیکھ رہا ہوں، آ بھی رہے ہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے کدھر سے آتے ہیں کدھر کو جاتے ہیں، وہ ایسے ہی جا رہے ہیں ویسے ہی آ رہے ہیں، یہ تو ایک ہے نا، ایک فرشتے کی جاتے، تو جو حشرات الارض ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ان الذین عند ربک، بے شک وہ مخلوق، وہ لوگ، وہ بندے جو تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، عاجزی کرتے ہیں، وہ تکبر ان کے دل میں نہیں ہے، لا یستکبرون، تکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے تو سجدے والی آیت آئی،
آپ نے تلاوت سجدہ کیا تو وہاں ایک بیٹھا ہوا تھا بڑھا بندہ ایک مکے کا، انہیں مٹی پھاڑ کے آیا کہا اور دوسرے کہنے لگے تو سجدہ کر، وہاں آئی ہوئی کافی ہے، تکبر ہے، تکبر اور غرور جتنا ہمارے اندر ہے نا، استغفر اللہ، یہ نہ کہیں کہ ہمارے اندر نہیں، جتنا ہمارے اندر اب تکبر اور غرور ہے نا بہت مشکل۔ ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ تکبر اور غرور، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پہلے کہا ملنے نہیں آیا، انہیں کھاتے نہیں پایا، کوئی انہیں تو فون بھی نہیں کیتا، سانو کی ضرورت فون کر دی، یہ تکبر ہے نا، غرور ہے نا۔ لا یستکبرون، اے پیارے محبوب انہیں بتا دو، انسانوں کو بتا دو، یعنی جنوں کو بتا دو کہ تمہاری عبادت کا مجھے اتنا جو ہے وہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہیں وہ تو ایسے ایسے ہیں کہ جب سے پیدا ہے وہ سبحان اللہ ہی کہہ رہے ہیں۔ لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اس کے آگے اپنے سر جھکانے سے تکبر۔ مولا وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيُسَبِّحُونَهُ، وہ سارے عرض کرتے ہیں سبحان اللہ۔ ایسے دو اکبر کہی نا تو ہی بھی کہہ لو تو حضرت سانو سواد آئے گا تو کہیں گے وہ سواد لینا یا ذکر کرنا ہے؟ وہ سواد تو آیا ہی نہیں، آئی تھے سواد کنوں ہو گیا؟ اور تو ہاں تے ایسا کرنا اپنے رب نو راضی کرنے واسطے، سواد واسطے نہیں کرنا، یہ اپنے دماغ چوں کٹ دو۔ سنا، ہم نے تو کہنا ہے سبحان اللہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ وہ میرے بندے جو ہیں وہ تو ہر وقت کیا کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے سبحان اللہ، اور میرے بندے جو ہیں وہ ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں۔ تو یہ سجدہ جو ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے، ملائکہ دیکھو میرا بندہ کتنا ہی خوبصورت ہے، کتنا یہ خوبصورت لگ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کو تو وہ خوبصورت لگتا ہے، دوسرے کو لگے نہ لگے ہمیں اس سے کیا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر الہی کی توفیق دے۔